بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ ایئر. السلام علیکم. پیج نمبر 45 چائناز وے ٹو پروگریس. اس کا ہم سیکنڈ پیسج جو ہے وہ آج دیکھیں گے. ان چائنا the individual has been rescued from the aftermath of this unfortunate heritage by the newfound companionship, common purpose and discipline of mass organization. چائنا میں انڈیویژول یعنی ایک فرد جو ہے، ایک انسان جو ہے، اس کو بچا لیا گیا ہے. ہیز بین ریسکیوڈ، ہیز بین سیوڈ، بچا لیا گیا ہے فرام دا آفٹر میتھ آف دس انفارچونیٹ ہیریٹیج. آفٹر میتھ کانسیکوینسز، ریزلٹس کو کہا جاتا ہے، نتائج کو کہا جاتا ہے. آف دس انفارچونیٹ ہیریٹیج، اس بدقسمت ورثے، ہیریٹیج ورثے کو کہا جاتا ہے. بائی دا نیو فاؤنڈ کمپینینشپ، جو حال ہی میں چائنا نے دریافت کیا وہ کیا ہے؟ نیو فاؤنڈ کمپینینشپ. کیا دریافت کیا ہے؟ دوستی. کامن پرپز، مشترکہ مقصد. اینڈ ڈسپلن آف میس آرگنائزیشن، اور ڈسپلن، نظم و ضبط انہوں نے پیدا کیا. کس میں؟ میس آرگنائزیشن. وسیع لیول، وسیع پیمانے پر انہوں نے آرگنائز کیا ہے، تنظیم کو منظم کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو منظم کیا ہے. چائنا میں، چین میں یہ جو انسان کو بدقسمت قسم کا ورثہ ملا تھا، اس کو انہوں نے اس کے بدقسمت نتائج سے ایک کامن مین کو، ایک فرد کو بچا لیا ہے. اور کس طرح سے بچایا ہے؟ وہ انہوں نے دوستی کو فروغ دے کر، ایک مشترکہ مقصد کو فروغ دے کر، اور وسیع پیمانے پر انہوں نے منظم کیا ہے میسز کو، عوام کو. جسٹ ایز دا ویتنامیز ہیو وithstood امریکن ٹیکنالوجی، جیسا کہ ویتنامیوں نے امریکہ کی ٹیکنالوجی کا سامنا کیا، withstood برداشت کیا، اس کو سامنا کیا. سو دا اسکیٹک ملیٹنٹ چائنیز ہیو گون اسٹریٹ ٹو دا روٹس آف دا پرابلم. تو وہ جو اسکیٹک ملیٹنٹس ہیں، جو اس میں سیلف ڈینائر ہم جس کو کہیں گے، کہ مطلب جو راہب ہوتے ہیں، جو چھوڑ دیتے ہیں دنیا کو، درویش جیسے ہوتے ہیں، ہرمٹ. اور ملیٹنٹ جنگجو کو کہا جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ وہ جو جنگجو، چین کے جو جنگجو ہیں، مذہبی جو جارحیت پسند لوگ ہیں، وہ سیدھا اس مسئلے کی جڑ میں گئے. گون اسٹریٹ ٹو دا روٹس، جڑوں میں چلے گئے. آف دا پرابلم، ان مسائل کی. دیٹ ہیو پلیگ، جن کا ان کو سامنا تھا. یعنی ان مسائل کے سامنے کے لیے چین کے جو مذہبی جارحیت پسند لوگ تھے، اسکیٹک تھے، درویش تھے، جو راہب تھے، جو شدت پسند تھے، وہ سیدھے ان مسائل کی جڑوں میں گئے. ایشین کنٹریز فار تھاؤزنڈ آف ایئرس، دا لیک آف فوڈ and low levels of nutrition, gross inequalities of income and consumption, unemployment and a sense of social uselessness, and the blind expansion of the cities. بہت سارے جو ایشیائی ممالک ہیں، ہزاروں سالوں تک انہوں نے کن چیزوں کا سامنا کیا؟ لیک آف فوڈ، خوراک کی کمی کا. لو لیولز آف نیوٹریشن، ان کی جو نیوٹریشن یعنی ان کی جو غذائیت ہے اس کا لیول لو تھا، معیار کم تھا. گروس انیکویلٹیز آف انکم اینڈ کنزمپشن، جو ان کی انکم تھی، جو ان کی آمدن تھی، اور جو ان کی کنزمپشن تھی، جو ان کے اخراجات تھے، اس میں ایک طرح کا عدم توازن. انیکویلٹیز، ان بیلنس. اور انمپلائمنٹ، ان کی بے روزگاری. اینڈ اے سینس آف سوشل یوزلیسنس، اور ان کا سماجی طور پر بیکار ہونے کا احساس، لوگوں کو فضول ہونے کا احساس، یوزلیسنس، بیکاری کا. اینڈ دا بلائنڈ ایکسپینشن آف دا سٹیز، اور شہروں کا اندھا دھند پھیلاؤ. یہ سارے مسائل وہ ہیں جو آج ہماری معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں. اگلا اس کا ٹاپک ہے ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی. سینٹرلائز سینٹر سے نکلا ہے لفظ، مطلب مرکز، اور ڈی سینٹرلائز کا مطلب ہوتا ہے غیر مرکزی. اکانومی معیشت کو کہتے ہیں. دا جائگینٹک چائنیز سوشل ایکسپیریمنٹ ڈز ناٹ only concern Asia however but the West too. جو چائنا کا جائگینٹک کا مطلب ہیوج سوشل ایکسپیریمنٹ، جو ان کا بہت بڑا قداور جو ان کا سماجی تجربہ ہے، وہ صرف ایشیا سے کنسرن نہیں ہے، ایشیا سے متعلق نہیں ہے، تاہم مغرب سے بھی ہے. which has always claimed، جس نے کہ مغرب نے ہمیشہ کے دعویٰ کیا ہے، to have found the final answer to the problem of man and civilization. اس نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ انسان اور جو سویلائزیشن، جو اس کی تہذیب کے درمیان جو مسئلہ ہے، جو اس کو حل کرنے کا ہمیشہ ویسٹ نے دعویٰ کیا ہے. فار ایئرس، کئی سالوں سے، دا چائنیز ہیو بین اسٹرائیونگ اسٹرگلنگ
ٹرائنگ، وہ بہت سالوں سے کوشش کر رہے ہیں ٹو میک دا ورلڈ ریئلائز، اس دنیا کو احساس دلانے کی، تھرو دیئر آفیشیل انٹرپریٹر، اپنے وہ جو سرکاری ان کا ترجمان ہے اس کو انٹرپریٹر، ترجمان جو ان کو انٹرپریٹ کرتا ہے، ان کی وضاحت کرتا ہے، اینڈ پرسنل فرینڈ آف ماؤ، اور ماؤ کا ایک ذاتی دوست ایڈگر سنو جس کا نام، دیٹ دیر آر ادر امپورٹنٹ تھنگز ان لائف بسائڈس این انکریز ان GNP۔ ایڈگر سنو جو کہ ماؤ کا ایک بہترین دوست، ذاتی دوست، اور انہوں نے اپنے ایک ترجمان، ایک سرکاری ترجمان کے ذریعے سے دنیا کو ہمیشہ یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ GNP یعنی جو گروس نیشنل پروڈکٹ ہے، یعنی جو قومی آمدن ہے، اس میں اضافے کے علاوہ بھی کئی بہت سی چیزیں ہیں جن کو فوکس کیا جانا چاہیے، جو حکومت کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ The Chinese model cannot be analyzed according to its differences from the Western system۔ جو چینیوں کا جو نظام ہے، چینی جو نظام ہے، چائنا کا جو نظام ہے، اس کو ہم انالائز، اس کا ہم تجزیہ نہیں کر سکتے اکارڈنگ ٹو اٹس ڈفرینسز فرام دا ویسٹرن سسٹم، مغربی جو نظام ہے اس کے اختلافات کی وجہ سے۔ ظاہر ہے دونوں سسٹم جو ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں، تو ظاہر ہے ایک چیز جو دوسرے سے ڈفرینٹ ہے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اٹ انوالوز این اٹرلی ڈفرینٹ اپروچ، اور جو چینیوں کی اپروچ ہے، جو ان کی جو سوچ ہے، اس کا انداز بالکل مختلف ہے، اٹرلی ڈفرینٹ، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ اٹ از دا کریشن آف اے نیو ورلڈ اینڈ اے نیو مین، یہ ایک نئی دنیا اور ایک نئے انسان کی تخلیق کی دنیا ہے۔ دا سٹیز شو این ایبسنس آف آٹو موبائلز، جیسے میں نے اس کے انٹروڈکشن میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ شہروں میں عام طور پر موٹر گاڑیاں ہیں ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے، وچ از نیدر بیکورڈنس، یہ آپ کو بریکٹ میں بتایا گیا ہے کہ جس کو ہم بیکورڈنس نہیں کہہ سکتے، کہ یہ پسماندگی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا جو ہے اس کی مشینری جو ہے وہ خود کفیل ہے ہر لحاظ سے، اور اس کی مشینری بہت کامن ہے اور کامنلی یوزڈ ہے سوسائٹی میں، تو اس کو ہم بیکورڈنس نہیں کہہ سکتے، نار ڈیلے، نہ ہی ہم اس کو تاخیر کہیں گے، بٹ ریجیکشن، بلکہ انہوں نے رد کر دیا ہے اس چیز کو۔ ٹو کوٹ رابرٹ گائلن، اگر رابرٹ گائلن کو ہم کوٹ کریں تو اس نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ اگر شہروں میں آٹو موبائلز یا گاڑیاں موجود نہیں ہیں تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ بہت پسماندہ لوگ ہیں یا تاخیر ہیں، بلکہ انہوں نے یہ شو کیا ہے اس دنیا کو، اظہار کیا ہے اس بات کا کہ انہوں نے رد کر دیا ہے ان چیزوں کا استعمال۔ ایڈورٹائزنگ، نہ ہی ان کے ہاں کوئی ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں۔ نیون سائنس، جو بڑے بڑے سائن بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں جس میں روشنی، مطلب رات کو اندھیرے میں وہ چمکتے ہیں باقاعدہ۔ اینڈ 3 فیورز آف منی، الکوہل اینڈ سیکس، اور یہ ویسٹ میں یہ بہت کامن ہے، تینوں ہی بیماریاں، تینوں ہی لت ہم کہیں گے جس کو، کہ مطلب تینوں ہی لانتیں۔ تو کون کون سی ہیں؟ منی یعنی پیسے کی، الکوہل اور سیکس دونوں، یہ شراب کی اور جنسی جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کی۔ پولیٹیکل کنٹرول اوور دا میسز ناٹ اونلی اسٹاپس دا ایگزوڈس فرام دا کنٹری سائڈ بٹ ایون مینیجز پارٹلی ٹو ریڈیوس دا پاپولیشن آف سٹیز۔ اب جو ان کا سیاسی نظام ہے، سیاسی کنٹرول ہے ان کا عوام پر، ناٹ اونلی اسٹاپس، نہ صرف یہ روکتا ہے ایگزوڈس فرام دا کنٹری سائڈ، ان کے شہروں سے لوگوں کا اخراج۔ ایگزوڈس کا مطلب ہوتا ہے باہر جانا، ٹو گو آؤٹ آف دا کنٹری سائڈ، مطلب یہ کہ لوگ جو ہیں اپنے دیہاتوں سے شہروں کی طرف رخ نہیں کرتے، بٹ ایون مینیجز پارٹلی ٹو ریڈیوس دا پاپولیشن آف سٹیز، بلکہ ان کی شہروں کی آبادی کو بھی مناسب حد تک روکنے کا انتظام کرتا ہے۔ یعنی نہ تو دیہات والے لوگ جو ہیں وہ مختلف فیسلٹیز کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں، ان کو وہ فیسلٹیز ان کے اپنے ہی علاقوں میں دے دی جاتی ہیں، وہیں فراہم کر دی جاتی ہے، اور اس لیے انہیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ پیج نمبر 46 پہ ہمارا پیسج ہے، ان دا ایئر 2000 میں چائنا ول اسٹل بی اے پاورفلی ایگریکلچرل اینڈ پیزنٹ کنٹری۔ چین جو ہے وہ ایک بہت زبردست طاقتور زرعی ملک ہوگا اور کسانوں کا ملک ہوگا، اور کسان بھی بہت مضبوط ہوگا۔ فار اٹس ماڈرنائزیشن ول ہیو اکرڈ، کیونکہ اس میں جدت آ چکی ہوگی، جدیدیت آ چکی ہوگی، وداؤٹ اے فلائٹ فرام دا فیلڈس، کھیتوں سے بھاگے بغیر، وچ از دا پرائز پیڈ بائی دا ویسٹ، جیسا کہ ویسٹ میں ہوا ہے، مغربی ممالک میں ہوا ہے۔ انہوں نے انڈسٹری پہ بہت زیادہ فوکس کیا اور ان کی ایگریکلچر جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو یہ کہتا ہے کہ چائنا میں ایسا نہیں ہوگا۔ ان چائنا ٹو دا ایوریج سائز آف فارمنگ کنسرنز از گروئنگ تھرو دا سسٹم آف کمیونز۔
اب اس میں کیا ہے کہ چین میں جو عام طور پر جو ان کا فارمنگ سسٹم ہے، جو ان کا کھیتی باڑی کا جو نظام ہے، از گروئنگ تھرو دا سسٹم آف کمیونز کے سسٹم کی وجہ سے، کمیونز کے نظام کی وجہ سے بڑھ رہا ہے مطلب ترقی کر رہا ہے. گروئنگ تھرو پروگریسنگ ود سب ڈویژنس انٹو پروڈکشن بریگیڈس. اور انہوں نے مزید ان کو سب ڈویژن کا مطلب ایک تو ہوتا ہے ڈیوائڈ کرنا، سب ڈویژن ان کو مزید ان کو تقسیم کر دیا ہے انٹو پروڈکشن بریگیڈس. مزید ان کے پروڈکشن یعنی پیداواری ان کی بریگیڈز بنا دی ہیں، ٹیمز بنا دی ہیں. بٹ دا گریٹر پارٹ آف دا پیزنٹ میسز اسٹیپ آؤٹ پٹ اینڈ کیری آن دیئر ٹریڈیشنل انٹینسو لیبر. لیکن زیادہ تر جو ان کا کسان کا جو طبقہ ہے وہ کھیتوں میں ہی ان کی تعداد جو ہے وہ رہتی ہے. اینڈ کیری آن دیئر ٹریڈیشنل انٹینسو لیبر، وہ اپنا روایتی طریقہ جو ہے برقرار رکھے ہوئے ہیں انٹینسو لیبر کا، بہت شدید محنت والا. ایگریکلچرل میکنائزیشن از بینگ انٹروڈیوسڈ، اور جو زرعی ان کا نظام ہے وہ بھی انہوں نے متعارف کرا دیا ہے وتھ کنسیڈریبل کوشن، بہت احتیاط کے ساتھ. سو ایز ٹو اوائڈ اپسیٹنگ دا بیلنس، تاکہ ان کا جو بیلنس جو ہے وہ اپسیٹ نہ ہو. بیلنس یعنی ان کا توازن جو ہے وہ خراب نہ ہو. توازن کو خراب کیے بغیر انہوں نے یہ ایگریکلچر میکنائزیشن یعنی اس میں مشینری جو ہے متعارف کرا دی ہے. بٹ دا اسینشیل پوائنٹ آف دا میٹر از دیٹ، لیکن اس پورے معاملے کا اصل نقطہ یہ ہے دیٹ دا ایگریکلچرل لیبر تھرو آ ٹیکنیکلی اورینٹیڈ ایگریکلچر اینڈ اے ڈیسینٹرلائزڈ انڈسٹری. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایگریکلچرل لیبر جو ہیں، جو مطلب مزارے ہیں، اصل میں ایگریکلچرل لیبر جو وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، مزارے جو ہیں، تھرو آ ٹیکنیکلی اورینٹیڈ ایگریکلچر، انہیں ایک وہ جو اپنی ایگریکلچر مشینری سے، اپنی زرعی مشینری سے جو محروم ہیں، اینڈ اے ڈیسینٹرلائزڈ انڈسٹری، اور ایک مرکز گریز، ڈیسینٹرلائز کا مطلب ہوتا ہے مرکز گریز، ان کی جو انڈسٹری ہے وہ انہوں نے وہاں پہ ان کو پرووائڈ کر دی ہے، مہیا کر دی ہے. اکنامک ڈیسینٹرلائزیشن which is perhaps the most important step in Chinese domestic policy since the great proletarian cultural revolution. اب کیا کرتے ہیں وہ اکنامک، ان کی جو ڈیسینٹرلائزیشن ہے، جو ان کی معاشی جو ان کی مرکز گریز جو ان کی طاقت ہے، وہ شاید سب سے زیادہ اہم اقدام ہے چائنیز پالیسی کا سنس دا گریٹ پرولیٹیرین کلچرل ریولوشن. جب سے ان کا یہ عظیم مزدوروں کا ایک انقلاب آیا ہے، پرولیٹیرین مزدوروں کو کہا جاتا ہے، ان کا ثقافتی انقلاب آیا ہے. ہیز فریڈ چائنا فرام اے ٹریڈیشنلی کمبرسم بیوروکریسی، اور انہوں نے ان کی وہ جو ایک روایتی قسم کی، ٹریڈیشنل قسم کی جو ان کی تکلیف دہ ان کی افسر شاہی تھی. بیوروکریسی افسر شاہی کو کہتے ہیں، اور کمبرسم یہاں پین فل یا سفرنگ جو ان کو انفلکٹ کرتی تھی، تکلیف دہ جو ان کی بیوروکریسی تھی، اس سے نجات دے دی ہے. اینڈ ڈیولپڈ لوکل انٹرپرائز، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک مقامی جو کاروبار زندگی ہے اس کو ٹو دا گریٹسٹ پاسبل ڈگری آف انڈیپینڈنس، ان کو آزادی کی حد، ان کو بہت زیادہ آزادی دی ہے، کافی حد تک ان کو ترقی مہیا کی ہے. دا 26 چائنیز پروونسز وچ آر ایز مچ ایز ایون 4400 کلومیٹرز اپارٹ، ان کے جو 26 چینی جو صوبے ہیں وہ تقریباً 4400 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دوسرے سے واقع ہیں. could for that matter subsist on their own، اپنے اوپر ہی ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، اپنے ہی ذرائع پہ گزارا کر سکتے ہیں. subsist اپنا ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. in the event of war، جنگ کی صورت میں. while anybody invading the country would be literally drowned in a sea of people، جبکہ ان پر جو انویڈرز ہوں گے، جو اٹیکرز ہوں گے، اٹیک کرنے والے ہوں گے، حملہ آور جو ہوں گے، وہ عام طور پر اس صورت میں would be literally drowned، وہ سچ مچ میں وہ ڈوب جائیں گے، حقیقتاً ڈوب جائیں گے. in a sea of people، لوگوں کے سمندر میں. تو یہ آج ہم نے بچوں اپنا پیج نمبر 46 پہ اس پیسج کو کمپلیٹ کر لیا ہے. نیکسٹ 5 ایڈیمز آپ تیار کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.